ہیلو السلام علیکم. میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں. اگر تو آپ کے پاس بھی ایسی ہارر اسٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں. تو بڑھتے ہماری آج کی پہلی اسٹوری کی طرف. تو کہتی ہیں، میرا نام فاطمہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے. مجھ سے بڑی ایک بہن اور ایک بھائی ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے. ہم سب کا بچپن ایک ایسے گھر میں گزرا ہے جس کو چھوڑنے کا ہم گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے. لیکن اس گھر میں ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا. ہم راولپنڈی میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتے تھے جس میں ہمارا گھر دور دور تک پہچانا جاتا تھا کیونکہ وہ گھر اس ٹاؤن کا سب سے بڑا گھر تھا جو کہ میرے دادا ابو نے خریدا تھا اور فوت ہونے سے پہلے میرے ابو کے نام کر دیا تھا. وہ ایک پرانا گھر تھا، بہت سی ان نیچرل چیزوں سے گھرا ہوا، لیکن امی ابو یقین نہیں کرتے تھے. جب سے میری چھوٹی بہن تھی تب سے مجھے 2 خواب مسلسل آتے تھے جس میں بلی اور خون ہوتا تھا. یہاں میں خود کو اور اپنی امی کو ایک آستانے میں پاتی تھی، اور جب بھی میں اس خواب سے اٹھتی تھی تو ایسی بدبو آتی تھی جیسے پورے گھر میں گوشت کی بدبو ہو یا کوئی مرا پڑا جانور ہو. میں نے امی کو کافی بار بتایا لیکن امی نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بچوں کو ایسے برے خواب آتے رہتے ہیں. میں نے بھی یہ سوچ کر اس خیال کو دبا دیا، اور ایک بار میری چھوٹی بہن رات میں جو ضد کرنے لگ گئی کہ مجھے چھت پر لے کے چلو. ہمارے لیے بات یہ بہت عجیب تھی کیونکہ وہ ہمیشہ سے چھت پر جانے سے ڈرتی تھی. ابو نے اس کو منع کیا تو اس نے ابو کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا اور ایک خوفناک آواز میں رونے لگی. میں نے اسے زور سے جھنجھوڑا تو اس نے ایک لمحے میں اپنے ہاتھ پر سے مجھ پر وار کر دیا، اور اس کے ناخنوں کے نشان ایسے جیسے کسی جانور کے ہوں، اور میرے منہ سے خون آنے لگا اور سیم ایسی بدبو آنے لگی جیسے اکثر رات کو آیا کرتی تھی. امی نے یہ دیکھ کر فوراً سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن وہ سنبھلنے کی بجائے اور وحشی ہونے لگی. ابو نے سورہ البقرہ اپنے فون پر لگائی اور وہ فوراً بے ہوش ہو گئی. وہ رات ہم نے جاگ کر گزاری کہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس رات کے بعد سے سب کچھ بدل گیا، اور جو چیزیں ہم انڈیویجولی محسوس ہوتی تھیں اب وہ کھل کر ہونے لگی تھیں. ماما نے ایک مولوی سے رابطہ کیا، کچھ دم درود پڑھنے کو، اور کچھ عرصے تک سکون تو رہا، لیکن کچھ ہی ٹائم بعد میری چھوٹی بہن آدھی رات کو چھت پر خود بخود چلی جایا کرتی تھی، اور جو ہمارے گھر کے لان میں ایک آم کا درخت تھا اس کو دیکھ کر ہنستی رہتی تھی. یہ منظر جب میں نے ایک رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی جیسے نکل گئی ہو. میں نے اسے آواز دی مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا. میں نے 2 بار اور آواز دی کہ جو بھی ہے میری بہن کو چھوڑ دے، مگر اس بار مجھے صرف اس نے اپنا سر گھمایا اور اس کا جسم ویسے ہی آگے کی طرف تھا. یہ دیکھ کر جیسے میرے جسم سے دوڑتا ہوا خون رک گیا ہو. میں یہ سب کچھ پروسیس کر ہی رہی تھی کہ میری چھوٹی بہن نیچے کے دروازے سے اوپر آئی اور کہا، یہ میری چھت ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ وقت تھا جب وہاں سے میرے لیے نیچے جانا زیادہ آسان تھا. کیا یقین کرنا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگی اور میں دیکھتی ہوں میری بڑی بہن مری ہوئی بلی کا گوشت کھا رہی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا یہ وہی خواب ہے جو میں اپنے بچپن سے دیکھتی آئی ہوں. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور جو صورتیں جو میرے ذہن میں آتی گئیں میں پڑھتی گئی. امی ابو بھائی کے ساتھ ایک کمرے میں تھے اور انہی مولوی کو کال کر کے سب کچھ بتا رہے تھے. انہوں نے کچھ ورد بتائے اور سورہ بقرہ کی تلاوت لگائی، اور میری دونوں بہنیں چیخیں مارتی ہوئی بے ہوش ہو گئیں. اس ٹائم انہی مولوی نے پڑھائی کر کے بتایا، ہمارے لان میں جو درخت تھا جو کافی سالوں سے ادھر ہی تھا اور اس کا آدھا حصہ چھت کو ٹچ کر رہا تھا، وہاں جنات کی ایک فیملی رہتی ہے. ہم نے اس درخت کو کاٹنے سے بہتر اس گھر کو چھوڑنا ہی بہتر سمجھا، اور الحمدللہ آج اس واقعے کو 3 سال ہو گئے ہیں، اور ہم اب اپنے اس نئے گھر میں باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سبھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہمارے پرانے گھر میں
آج تک کوئی اور رہنے کے لیے رضامند نہیں ہوا. سیریسلی بہن آپ کی جو سٹوری ہے لائک اٹس ٹو اسکیری فار می اینڈ فار ایوری ون. لائک جو بندہ فیس کرتا ہے نا وہی بس پہچان سکتا ہے, وہی جان سکتا ہے. لائک سیریسلی یہ سٹوری بہت اسکیری تھی. لائک جب میں یہ پڑھ رہی تھی میں مطلب روم میں اکیلی تھی, اور میں جس ٹائم ریکارڈ کر رہی تھی مجھے بھی کافی ڈر لگ رہا تھا. اینڈ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی اسٹوری بھی کافی پسند آئی ہوگی. ایسی مزید اسٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں. آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. ملتے ہیں کسی نیو ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیں اب اجازت.